اردو ٹیچر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بحر کے حوالے سے۔ بحر کے لفظی معنی سمندر کے ہیں۔ علم عروض کی اصطلاح میں شاعری کے اوزان کو بحر کہا جاتا ہے۔ بحر کو اشعار وزن کرنے کا آلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بحر کا اطلاق شاعری پر دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ شعر لکھنے سے قبل کوئی شاعر بحر کو سامنے رکھے اور اس بحر کے وزن پر شعر لکھے۔ دوسرا یہ ہے کہ شعر تخلیق کرنے کے بعد کوئی شاعر اپنے اشعار کو وزن کرنے کے لیے بحر کا سہارا لے۔ دراصل بحر وزن کے لیے الفاظ کے مجموعے کا نام ہے جن کو سامنے رکھ کر شعر کہے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھا سکتا ہوں کہ جب ہم کسی دکان پر جا کر 1 کلو چینی طلب کریں تو دکاندار کے پاس مختلف آلات ہوتے ہیں۔ آدھا کلو، 1 کلو، 2 کلو اور 5 کلو کے آلات جن کے ذریعے وہ چینی کا وزن کر کے ہمیں دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح بحر الفاظ کے آلے ہیں جن کے ذریعے شاعری کو وزن کا پابند کیا جاتا ہے۔ مثال کے لیے ایک بحر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس بحر کا نام بحر متدارک ہے اور اس کے ارکان فاعلن، 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 فاعلن ہے۔ اب اس میں دیکھیے، یہ 4 ارکان ہیں اور ہر رکن میں 5 حروف ہیں۔ جب کوئی شاعر شعر لکھتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بحر میں جتنے حروف ہیں اس کے ہر مصرعے میں اتنے ہی حروف آ جائیں، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ۔ مثال کے طور پر ایک شعر ملاحظہ کیجئے۔ زندگی کی رگوں کو لہو بخش کر اہل دل فرض اپنا ادا کر گئے۔ اس شعر کو غور سے پڑھیں۔ زندگی یعنی فاعلن، کی رگوں فاعلن، کو لہو فاعلن، بخش کر فاعلن، یعنی اس کے حروف اور اس بحر کے حروف برابر برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر نے یہ شعر بحر متدارک پہ لکھا ہے۔ اب دوسرا مصرع دیکھیے۔ اہل دل فرض اب نا ادا کر گئے۔ اس کے حروف بھی اس بحر کے برابر ہیں۔ اردو زبان میں 19 بحریں مشہور و مقبول ہیں اور شعراء ان بحور کو سامنے رکھ کر شاعری کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں جو بحر میں مہارت رکھتے ہیں اور بحر کو سامنے رکھ کر شاعری کرتے ہیں، جبکہ بہت سے شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بحر کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جب وہ شاعری کرتے ہیں تو ان کی شاعری خود بخود کسی نہ کسی بحر پہ پوری اترتی ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔